السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صفحہ نمبر 19، آیہ نمبر 120 تا 126 سورہ بقرہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ ولن اور ہرگز نہیں، ترضا راضی ہوں گے، انکا آپ سے، الیہود یہود، ولا اور نہ، نصارا نصارا، حتیٰ یہاں تک کہ تتبع آپ پیروی کریں، ملتہم ان کے طریقے کی۔ قل تو کہہ دیجئے، انا بے شک، ہدی اللہ ہدایت ہے اللہ کی، هو الہدا وہی ہدایت، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اور البتہ اگر پیروی کی آپ نے، اہواءہم خواہشات کی ان کی، بعد الذی بعد میں اس کے کہ جاءک آ گیا آپ کے پاس، من العلم علم سے، ما لک تو نہیں ہوگا آپ کے لیے، من اللہ اللہ سے، من ولی حمایتی میں سے، ولا اور نہ نصیر مددگار۔ اور ہرگز نہیں راضی ہوں گے آپ سے یہودی اور نہ عیسائی، یہاں تک کہ پیروی کریں آپ ان کی ملت کی۔ کہہ دیجئے بلا شبہ اللہ کی ہدایت وہی حقیقی ہدایت ہے، اور اگر پیروی کی آپ نے ان کی خواہشات کی، بعد اس کے کہ آ گیا آپ کے پاس علم، تو نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔ یہاں پر بظاہر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، لیکن جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے بات کی جاتی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے سارے امتی اس بات کو جان لیں کہ جو بات آپ سے کہی جا رہی ہے، دراصل دیکھا جائے تو انڈائریکٹلی وہ امت کو کہی جا رہی ہے۔ تو امت کے لیے بھی یہ لازم ہے کہ آپ لوگ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، کن کی؟ یہود و نصارہ کی، کیونکہ وہ تو راضی ہوں گے ہی نہیں آپ سے جب تک وہ آپ کو ان کی اپنی ملت پر نہ لے جائیں۔ اور یہی معاملہ ہوتا ہے کہ جب آپ حق پر چلتے ہیں، آپ حق پر ہوتے ہیں، آپ صحیح راستے پر ہوتے ہیں، تو جتنے سارے جو گروپس ہیں، جتنے ساری جو الگ الگ جنہوں نے اپنے مذاہب اور مسلک بنا رکھے ہیں، وہ آپ کو اپنی طرف کھینچیں گے، اور وہ جب تک آپ سے راضی نہیں ہوں گے، جب تک کہ آپ یہ نہ کہتے کہ ہاں ہم آپ کے مسلک پر ہیں، آپ کے مذہب پر ہیں، آپ کے طریقے پر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر آپ نے ان کی پیروی کر لی، ان کی بات مان لی، ان کی خواہشات کی پیروی کی، تو پھر آپ کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کوئی ولی اور مددگار نہیں ہوگا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، آپ دیکھیں، اسی لیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا گیا، آپ دیکھیں، جبکہ ہم سب جانتے کہ آپ نہیں پلٹنے والے تھے ان کی طرف، ان کے خواہشات کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو تو عین الیقین تھا، آپ جانتے تھے کہ جو حق ہے، تو آپ کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ آپ یہود و نصارہ کی خواہشات کی طرف جھکیں۔ اصل میں دیکھا جائے تو یہاں پر ہمیں کہا جا رہا ہے، یعنی ایک رول، ایک اصول بتا دیا گیا زندگی بھر، یعنی قیامت تک کے لیے، کہ اب اگر تم نے، یعنی اے مسلمانوں، اے مومنوں، جب تک کہ تمہارے پاس حق آ گیا ہے، تم حق کو جان چکے ہو، اب تم ادھر ادھر تم بھٹکے، کسی کی بات مانی تم نے، یا تم نے ان کو خوش کر دیا، کبھی ان کو خوش کر دیا، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ آج ایک اور ٹرم استعمال کی جا رہی ہے وحدت ادیان کے نام سے۔ کہتے ہیں کہ جو ماڈرن قسم کے لوگ ہیں ان پر ایک طرح سے ایک بھوت سوار ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سارے مذاہب ایک جیسے ہیں، اسلام، ہندو دھرم، کرسچینٹی، یہودیت، یا پھر اور بھی جتنے بھی آج کل مذاہب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سب کے سب ایک ہیں۔ اگر کوئی ہندو ہے تو وہ بھگوان کہتا ہے، اور مسلمان ہے تو وہ اللہ کہتا ہے، کرسچن ہے تو وہ گاڈ کہتا ہے۔ دیکھا جائے تو سارے مذاہب ایک جیسے ہیں، لہٰذا ہم سب نے ایک دوسرے کے تہوار بھی منانے چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہیے۔ یہ الگ الگ لوگوں نے، وہ کہتے کہ یہ عالموں نے الگ الگ اپنے دین کو کر لیا، دیکھا جائے تو سارے ایک ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور باقی ساری دوسری جتنے بھی جو مذاہب ہیں وہ بالکل الگ ہیں۔
وہ دین اسلام کا اس سے کوئی نہ مقابلہ ہے اور نہ وہ اس کے جیسے ہو سکتے ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ آپ اگر ان کے طریقے کی پیروی کر لیں گے تو آپ ہدایت سے ہٹ جائیں گے، راستے سے ہٹ جائیں گے۔ تو اگر کوئی آج مسلمان یہ سوچ کر کے اچھا ان کو خوش کرنے کے لیے، یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے ان کی پیروی اختیار کرتا ہے، ان کی بات مانتا ہے، تو ایکچولی وہ ہدایت سے ہٹ گیا، وہ گمراہ ہو گیا۔ یہود و نصارہ کیا کہتے تھے کہ ہمارا مذہب زیادہ پرانا ہے، ہمارے پاس رسول آئے جس کو آپ بھی مانتے ہیں، لہٰذا آپ ہماری پیروی کیجیے، یعنی یہودی بن جائیے۔ تو جواب دیا گیا کہ نہیں، بلکہ ہدایت وہی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، یعنی اسلام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دے رہے ہیں وہی صحیح ہے۔ تو یہاں امت محمدیہ کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ اب تمہارے پاس علم آ گیا ہے، یعنی قرآن اور حدیث تمہارے پاس موجود ہے، اب کسی اور طریقے کی پیروی تم نہیں کر سکتے۔ دین میں کچھ لوگ کا اصول یہاں نہیں چل سکتا کہ تھوڑی تم ہماری مان لو، تھوڑی ہم تمہاری مان لیں گے، نہیں۔ جو کیا کہا گیا تھا اس وقت کافرین کو، مشرکوں کو، کہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کہ کہہ دیجئے ان کافروں سے کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرنا چاہتے۔ اور آخر میں کیا نقطہ بیان فرما دیا گیا کہ تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین، ہم تمہارے ساتھ کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ کفار مکہ نے کیا آفر کی تھی کہ 1 سال ہم آپ کے رب کو پوجا کر لیں گے، عبادت کر لیں گے، اور 1 سال آپ ہمارے بتوں کی پوجا کریں۔ لیکن کیا کر دیا گیا، ان کو ریجیکٹ کر دیا گیا ان کے اس آفر کو۔ تو امت محمدیہ کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ صرف اپنے دین پر قائم رہو، مضبوطی کے ساتھ جمے رہو۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ غور کریں کہ وہ کس کی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ کرسمس مناتے ہیں، عید میلاد ان کا دیکھا دیکھی مناتے ہیں، نیو ایئر، اینیورسری، ویلنٹائن ڈے وغیرہ پتہ نہیں کیا کیا، یعنی بہت ساری چیزیں آج ہم نے کیا کر لی ہیں، غیر مذاہب کی اڈاپٹ کر لی ہیں۔ کیا کبھی ان لوگوں نے ہماری عید منائی؟ اگر آج ہم ان کے لیے ان کو خوش کرنے کے لیے ہم ان کی ساری چیزیں مناتے ہیں، کیا کبھی ان لوگوں نے ہمارے مسلمانوں کی عید منائی؟ تو اگر غیر مسلموں کے پیچھے چل پڑے تو کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو ہمیں بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانے چاہیے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 121، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ الذین جو لوگ آتیناہم عطا کی ہم نے ان کو الکتاب کتاب، یتلونہ وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی حق کے ساتھ، تلاوت کا اس کی، اولئک وہ لوگ یؤمنون بھی وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر، ومن یکفر اور جو وہ انکار کرے، بہی اس کا، فاولئک تو وہ لوگ هم الخاسرون وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وہ لوگ کہ دی ہم نے ان کو کتاب، پڑھتے ہیں وہ اسے جس طرح اس کا حق ہے پڑھنے کا، وہی لوگ ایمان لاتے ہیں ساتھ اس کے، اور جو کوئی کفر کرتا ہے ساتھ اس کے تو وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ یہاں پر ان لوگوں کی تعریف کی جا رہی ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ اور تلاوت کا حق ویسے ہے کیا؟ اگر ہم دیکھیں تو قرآن ہمیں خود بتاتا ہے کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو ترتیل کے ساتھ ٹہر ٹہر کر پڑھو، یعنی اس کی خوبصورتی اسی وقت آ سکتی ہے قرآن کی جب آپ اس کو ٹہر ٹہر کر پڑھیں، اس کے پورے حق کے ساتھ پڑھیں، تجوید کے رول کے ساتھ پڑھیں۔ تو قرآن کی تلاوت سے پہلے تعوذ پڑھنا چاہیے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو اس سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جایا کرو۔ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زین القرآن بِأَصْوَاتِكُمْ، صحیح نسائی کی حدیث ہے کہ اپنی آواز سے قرآن کو زینت دینی، یا تو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اس کو خوبصورت بنا، اور اس کی خوبصورتی کیا ہے، اس کا غنہ، اس کا مد، یعنی قرآن میں جہاں پر تشدید آتی ہے اس کو پریس کرنا، اس کے مد کا خیال رکھنا، اعراب کا خیال رکھنا، یہ قرآن کی تلاوت کا حق ہے۔ لیکن یہاں پر خاص طور سے کیا بات بتائی گئی ہے اور یہاں کن معنوں میں یہ لفظ آیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلی بات تو ایک کتاب ہمیں عطا کی ہے، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ تو جو مومن ہیں جب ایمان لاتے ہیں، جب وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ تلاوت کرنے کا حق ہے، تو اس کے معنی ہے اس کی اتباع کرتے ہیں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہاں پر کتاب کی تلاوت کا مطلب ہے اس کی اتباع کرنا، جیسے کہ اتباع کرنے کا حق ہے، اور یہاں تلاوت سے مراد خاص طور پر اتباع ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کے حلال ٹھہرائے ہوئے امور کو حلال سمجھتے ہیں،
اور اس کے حرام ٹھہرائے ہوئے امور کو حرام سمجھتے ہیں۔ پھر قرآن میں جو محکمات آیات آئی ہیں، یعنی جن میں حکم آیا ہے، اس پر عمل کرتے ہیں، اور جو قرآن میں متشابہات ہیں اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تو بس جو لوگ اس کتاب کو پہچان لیتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کا حق ادا کرتے ہیں، اس کی اتباع کرتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں، تو وہی سچے مومن ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ اولئک یؤمنون بہ، وہی لوگ ایمان رکھتے ہیں۔ تو ایکچوئل کتاب پر ایمان لانے کا مقصد کیا ہے، یہ مطلب کیا ہے کہ اس کے حلال کو حلال جاننا، حرام کو حرام ماننا، جو محکم آیت ہے اس پر ایمان لانا، عمل پیرا ہونا، اور جو متشابہات ہے اس پر یقین رکھنا، اور تلاوت سے مراد یہاں پر اتباع ہے۔ اب آگے سے جو مضمون بیان ہو رہا ہے وہ دراصل بنی اسرائیل کو پھر یاد دلایا جا رہا ہے۔ ایک لفظ کا معنی تھوڑا سا لکھ لیجئے گا آپ لوگ، جو ہم نے پہلے آیت پڑھی تھی، آیت نمبر 120، ملتہم۔ ملتہ میم لام لام سے ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں وہ دستور جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی زبان پر بندوں کے لیے مقرر فرمایا۔ ہم نے پڑھا نا کہ آپ سے یہود و نصارہ راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ پیروی کریں ملتہم، ان کے طریقے کی۔ تو ملتہم وہ دستور جو اللہ نے انبیاء کی زبان پر بندوں کے لیے مقرر فرمایا۔ ویسے لکھوانا بھی اس کے معنی ہوتے ہیں، میم لام لام اس کا مادہ ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں آگے سے بنی اسرائیل کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْأَعْلَمِينَ۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا تم یاد کرو، نعمتی میری نعمت، التی جو انعمت انعام کی میں نے علیکم تم پر، وَأَنِّي اور بے شک میں نے فضلتکم فضیلت دی میں نے تم کو، علی العالمین تمام دنیا والوں پر۔ اے بنو اسرائیل یاد کرو تم میری نعمت، وہ جو انعام کی میں نے تم پر، اور یہ کہ فضیلت دی میں نے تمہیں اوپر تمام جہان والوں کے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ تم یاد کرو میری نعمت کو۔ اور کون کون سی نعمتیں تھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل پر عطا کی تھی یا ان کو عطا کی تھی۔ دیکھا جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں، جتنی اپنی فضیلت بنی اسرائیل کو عطا کی کسی اور قوم کو نہیں کی۔ ایک تو کثرت سے انبیاء کرام بھیجے ان کی قوم میں، پھر ان کو ہر طرح سے ہر معاملے میں مدد دی گئی، بنو سلوہ اتارا گیا، بادلوں کا سایہ کیا گیا، پانی کے چشمے جاری کیے گئے، فرعون کو ان کے آنکھوں کے سامنے غرق کیا گیا، سمندر میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستہ بنا دیا، اور کیا کچھ نہیں کیا، کوئی ایک نعمت نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کا پیشوا اور امام بنایا تھا، امت وسط تھی ایکچولی وہ، جو آج ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ سیم یہ عہدہ، سیم یہ رتبہ بنی اسرائیل کو حاصل تھا، لیکن چونکہ انہوں نے اپنی جو ان کی ذمہ داریاں تھیں اس کو ادا نہیں کیا، لہٰذا وہ اس عہدے سے معزول کر دی گئی۔ تو آپ خود سوچ لیں کہ میری اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ جو عہدہ آج ہمیں دیا گیا ہے وہ برقرار رہے، وہ آنر برقرار رہے، اس کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا، جو کام ہمارے ذمہ لگایا گیا ہے اس کام کو انجام دینا پڑے گا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ وَاتَّقُوا اور تم ڈرو یومن اس دن سے، لا تجزی نہیں جزا بنے گی، نہیں بدلہ ملے گا، نفسن کوئی جان، ان نفسن کسی جان کی، شیئن کچھ بھی، ولا اور نہ یقبل قبول کیا جائے گا، منہا اس سے، عدل کوئی بدلہ، ولا اور نہ تنفعها نفع دے گی اس سے، شفاعتن کوئی سفارش، ولا ہم اور نہ وہ، ینصرون مدد دیے جائیں گے۔ بڑی اہم آیت ہے۔ اور ڈرو اس دن سے کہ نہیں کام آئے گا کوئی نفس کسی نفس کی کچھ بھی، اور نہ قبول کیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ، اور نہ نفع دے گی اس کو کوئی سفارش، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اس دن کی رسوائی سے اور اس دن کی بے سر و سامانی سے۔ اب یہاں پر دیکھا جائے تو اس آیت میں ایک اصول بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن کے لیے جو بھی کچھ کرنا ہے آج دنیا میں کر لو۔ آج تم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزارو گے تو لازماً یہی چیز تمہارے کل قیامت کے دن کام آئے گی۔ اور اگر آج تم دنیا میں شتر بے مہار کی طرح زندگی گزارتے ہو اور صرف تمناؤں اور آرزوؤں میں جیتے ہو کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہم تو امت محمدیہ ہیں، ہم تو یہود ہیں، ہمارے یہاں تو انبیاء کثرت سے آتے رہے،
ابراہیم علیہ السلام کو ہم پکڑ لیں گے، ان کا دامن تھام لیں گے اور وہ ہمیں جہنم سے بچا لیں گے. یا عیسیٰ علیہ السلام ہماری طرف سے گناہوں کی سولی پر چڑھ گئے ہمارے گناہوں کی وجہ سے، لہٰذا اب ہم جو چاہے دنیا میں آزاد ہیں، کچھ بھی کریں. ایکچولی یہ سب من گھڑت باتیں ہیں اور یہ صرف خواہشات ہے، یہ تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں. اور آج ہم مسلمان اس میں بہت بری طرح مبتلا ہیں کہ اچھا فلاں یہ کام کر لو، فلاں وظیفہ کر لو، یہ ہو جائے گا، جنت مل جائے گی. فلاں وظیفہ کر لو، جہنم سے دور ہو جاؤ گے. فلاں وظیفہ کر لو، یہ حاصل ہو جائے گا. فلاں وظیفہ کر لو، وہ حاصل ہو جائے گا. اگر جنت اتنی ہی سستی تھی تو مجھے بتائیے صحابہ کرام کو ہجرت کرنے کی کیا ضرورت تھی بھلا، ہے نا؟ انہوں نے اپنے گھر بار کیوں چھوڑے؟ انہوں نے اپنا شہر چھوڑا، مکہ جیسا عزیز شہر جہاں پر وہ پیدا ہوئے، پلے بڑھے. انہوں نے وہ شہر چھوڑ دیا، اپنا گھر چھوڑ دیا، اپنے کاروبار چھوڑ دیے، قربانی دے کر مدینہ ہجرت کر کے آ گئے اور وہاں سے نئے سرے سے اپنے آپ کو سیٹل کرنا شروع کیا. پھر وہ ان کی پوری زندگی جہاد میں کیسے گزری، کیوں گزری؟ وہ اپنا مال کیوں دیتے رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں؟ وہ اپنا وقت کیوں لگاتے رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں؟ وہ کیسے قربانیاں دیتے رہے؟ تو کیا وہ قربانیاں دیں تو تب جنت میں جائیں گے اور ہم بغیر قربانی دیے جنت میں جائیں گے؟ تو بھلا یہ آپ بتائیے کوئی انصاف کی بات ہے؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سب سے بڑھ کر انصاف کرنے والا ہے کہ میں اور آپ خواہشیں کریں، تمنائیں کریں اور بیٹھ کر صرف 100 دفعہ وظیفہ پڑھ لیں کوئی چیز کا اور ہم جنت میں چلے جائیں، تو کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ یہ ایسا ہے پاسبل؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک معمولی سے میڈیکل کے انٹرنس ایگزام کے لیے، صرف انٹرنس ایگزام کے لیے آپ کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، کتنی اس کی جو ریکوائرمنٹس ہے، کتنی کڑی شرائط ہیں اس کی. اب جب تک کہ ان کے معیار کے مطابق اتنے نمبر نہیں لاتے ہیں، یعنی کچھ 1100 میں سے 1100 کا ہوتا ہے شاید نا پیپر ہو، اور آپ کو بہت زیادہ مارکس اس میں ملنے چاہیے، تب کہیں جا کر آپ کا MBBS میں ایڈمیشن ہو سکتا ہے. تو ایک معمولی سے MBBS کے لیے، دنیا کے ایک مقابلے کے لیے، امتحان کے لیے آپ کو اتنے نمبر لانے ہیں، اور اگر آپ کے نمبر کم آتے ہیں تو آپ کا اس میں داخلہ ممکن نہیں. تو آپ مجھے بتائیے کہ جنت الفردوس میں جانے کے لیے کیا ہمیں کم سے کم میڈیکل انٹرنس ایگزام کی جو تیاری ہوتی ہے اس سے زیادہ تیاری نہیں کرنی ہوگی؟ اس کے لیے تو ہم جاگتے ہیں، میڈیکل ایگزام کی تیاری کے لیے ہم جاگتے ہیں، کتنی قربانیاں دیتے ہیں. نیند آ رہی ہوتی ہے، چائے پی پی کر نیند کو بھگاتے ہیں، رات رات بھر جاگ کر پڑھتے ہیں، کتنے قسم کی ٹیوشن لگاتے ہیں، پورے سال بھر، ایک سال پورا اس میں ضائع کرتے ہیں بچے کہ نئے سرے سے بیٹھتے ہیں انٹرنس ایگزام کے لیے تاکہ اس دفعہ زیادہ نمبر آ جائیں. اپنی زندگی کا قیمتی ایک سال اور گنوا دیا اور گزار دیا اور لگا دیا اس میں تاکہ اچھے نمبر آئے تو پھر MBBS میں ایڈمیشن ملے. تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا MBBS میں ایڈمیشن کے لیے تو آپ نے اپنا ایک سال لگا دیا، اور جنت میں داخلے کے لیے آپ نے کتنے سال لگائے بتائیں؟ کتنی محنت کی، کتنی مشقت کی، کتنی قربانیاں دی اپنے خود کے فائدے کے لیے، جنت میں داخلے کے لیے. تو یہ دوہرا معیار اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ اچھا صحابہ کرام تو قربانیاں دے کر جنت میں جائیں اور ہم صرف تمنائیں اور آرزویں کر کے جنت میں جائیں کہ اے اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، ہمیں بخش دے، اور بس ہم نے فلاں چلا کر لیا، فلاں وظیفہ پڑھ لیا اور وہ سستے نسخے ہم نے خرید لیے جنت میں جانے کے، اور بس ہم تو امت محمدیہ ہیں، یہ خوش فہمی میں ہم رہ گئے. تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا کہ اے محمد کی پھوپھی صفیہ اور اے محمد کی بیٹی فاطمہ، تمہیں جو کچھ مانگنا ہے مجھ سے مانگ لو یہاں پر دنیا میں، لیکن کل وہاں پر مجھ سے کچھ نہ مانگنا، میں تمہاری وہاں کوئی مدد نہیں کر سکوں گا. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا کلیئر کٹ بتا دیا تھا تاکہ کوئی آپ کے اوپر بھروسہ نہ کر لے کہ اچھا ہم تو رشتہ دار ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ تو ہمارے ان کی پھوپھی اگر یہ سوچتی کہ اچھا یہ تو میرے سب سے قریبی رشتہ دار ہیں، میرے بھائی کے بیٹے ہیں، اور فاطمہ رضی اللہ عنہا سوچتی کہ اچھا یہ تو میرے والد ہی ہیں، مجھے کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں تو بس اپنے ابا جان کا دامن پکڑ لوں گی اور سیدھا جنت میں چلی جاؤں گی. تو ان کو دنیا میں محنت مشقت کرنے کی کیا ضرورت تھی بھلا فاطمہ رضی اللہ عنہا کو؟ تسبیحات پڑھتی تھیں، دن بھر کام کر کے تھک جاتی تھیں، پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت میں لگی رہتی تھیں. بہترین بیوی، بہترین بیٹی، بہترین ماں، ماشاءاللہ اپنے بچوں کی کتنی اچھی تربیت کی. تو آپ بتائیے کہ مجھے اور آپ کو پھر کیا کام کرنے ہوں گے؟ اپنی فکر خود آپ کرنی ہوگی، کوئی ہمیں نہیں بچا سکتا وہاں کر کل قیامت میں. اللہ تعالیٰ فرمائے کہ کوئی نفس کسی نفس کا بدلہ نہیں بنے گا اور نہ کوئی سفارش بھی قبول کی جائے گی، یعنی کوئی آ کر نہیں کہے گا آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دو، ان کے بدلے مجھے لے لو. وہاں تو ہر کوئی ایک دوسرے سے نظریں چرائے گا، دیکھ رہے ہوں گے، پہچان رہے ہوں گے، ماں بیٹی کو، بیٹی ماں کو،
بیٹا ماں کو اور ماں بیٹے کو، شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو دیکھ رہا ہوگا، لیکن ایک دوسرے سے نظریں چرائیں گے، کوئی کسی کو اپنی نیکی نہیں دینا چاہے گا، بلکہ آنکھیں چرا رہے ہوں گے کہ کہیں کوئی میری نیکی نہ مانگ لے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ بیوی شوہر سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ایک اتنی اچھی ایک ریسرچ شائع ہوئی تھی ٹائم میگزین میں، ٹائم میگزین میں انہوں نے یہ بات شائع کی تھی، انہوں نے ریسرچ کی، تجربہ کیا کہ انہوں نے ایک روم ٹیمپریچر کو رکھا نارمل، ایک بندر اور بندریا اور اس کے بچے کو اس میں رکھا۔ جب نارمل روم ٹیمپریچر تھا تو بندریا اپنے بچے سے اتنا کھیل رہی ہے، اس سے محبت کر رہی ہے، اس کو گود میں اٹھا رہی ہے، یعنی جیسے ہوتا ہے نارمل۔ اس کے بعد انہوں نے ایسا کیا کہ روم ٹیمپریچر کو انہوں نے تھوڑا سا بڑھایا تو وہ بے چین ہو کر گھومنے لگی جب روم کا ٹیمپریچر زیادہ بڑھا۔ جب روم ٹیمپریچر کو اور زیادہ بڑھایا گیا تو وہ ادھر سے ادھر گھومنے لگی اور بار بار اپنے بچے کو گود میں اٹھا لیتی تھی تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو۔ لیکن جب روم ٹیمپریچر اور زیادہ کیا گیا تو اس نے اپنے بچے کو اپنی گود سے پھینک دیا اتار کر۔ جب اس کے بعد روم ٹیمپریچر اور زیادہ بڑھایا گیا جو کہ برداشت سے تھوڑا سا باہر تھا، تو کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے بچے کے اوپر کھڑی ہو گئی۔ بولے یہ آج دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو بتا دیا، ٹھیک ہے وہ ایک جانور ہے، لیکن ایسی ہوگا کہ جب کل قیامت کے دن جب کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، افراتفری کا عالم ہوگا، اور اس وقت تو کیا ہوگا کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی، بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ یوم، جو وہ دن ایسا ہوگا، ولدان و شیبہ، کہ تم دیکھو گے کہ بچے بوڑھے ہو گئے ہوں گے اس قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے۔ تو اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ آج آپ دیکھیں کہ ہم دوسروں کے لیے کتنا اپنا وقت ضائع کرتے ہیں نا، یہ آیت ہم کو الرٹ کرتی ہے۔ یہ آیت دراصل یہ آیت ہماری زندگی کو چینج کر دینے والی ہے۔ اگر یہ آیت پڑھ کر بھی ہماری زندگیاں چینج نہیں ہوئی تو یقین جانیے ہم نے قرآن پڑھا ہی نہیں۔ قرآن پڑھنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں بدلاؤ لائیں، چینج لائیں، دوسروں کے بھروسے پر نہ رہیں کہ فلاں ہمیں بخشوا دیں گے، فلاں ہمیں چھڑا دیں گے، فلاں ہمارے لیے دعا کر لیں گے۔ میں 40 قرآن پڑھوا کر رکھ لیتی ہوں تاکہ وہ میرے لیے کام ہے۔ 40 قرآن پڑھوا کے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک آپ اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، اور کوئی حدیث سے ثابت نہیں کہ 40 قرآن پڑھوا لیں گے تو آپ کو بخش دیا جائے گا، آپ جنت میں چلے جائیں گے۔ خود ساختہ من گھڑت باتیں ہیں یہ جنت میں جانے کے سستے نسخے ہیں جو لوگوں نے ڈائیورٹ کرنے کے لیے، بہکانے کے لیے لوگوں کو بتا دیے، گمراہ کرنے کے لیے۔ کوئی بھی نہیں بچ سکے گا اس دن، تو کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کسی سے کوئی سفارش نہ قبول کی جائے گی، نہ کوئی بدلہ اس کو کام آئے گا۔ یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکے کہ اچھا اللہ تعالیٰ یہ زمین پر سونا فدیے میں لے لے اور اس کو چھوڑ دیں یا مجھے چھوڑ دیں، نہیں۔ اگر انسان اس دن زمین پر فدیہ بھی لے کر آئے سونے سے تو بھی سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا اس وقت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ تو بہرحال نہ سفارش، نہ کوئی بدلہ بنے گا کوئی کسی کا، نہ کوئی نفس کسی کے کام آئے گا، اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا وہاں پر۔ تو کیا چیز کام آئے گی؟ ہماری یہ نیکیاں، ہماری نمازیں، ہمارا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کیا گیا کام، جو بھی خلوص نیت سے ہم جو بھی چھوٹی سی بھی نیکی کریں گے یہی چیز ہمارے وہاں پر کام آئے گی۔ ہماری یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں اتنا اس کا وزن ہو جائے گا کہ وہ ہمارے نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر دے گی انشاءاللہ۔ تو کوئی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر چھوڑ نہ دیجیے، اور کوئی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر نہ کریے، کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ انسان کو ہلاک کر دیں گے۔ اور اللہ کے لیے ہم خوش فہمیوں میں نہ رہیں، جو کچھ کرنا ہے اس دنیا میں ہم کر کے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا دارالعمل ہے، یہاں ابھی عمل کا وقت باقی ہے، ابھی حساب کتاب کا وقت نہیں آیا، اور جب آخرت میں وہ یوم الحساب ہوگا، حساب کتاب کا وقت ہوگا، وہاں عمل کا وقت نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہمیں یہاں تیاری کرنی ہے۔ دنیا کوچ کر چکی جا رہی ہے اور آخرت کوچ کر چکی آ رہی ہے، تو بس چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کے لیے کچھ عمل کر لیں، کیونکہ وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ اولاد، نہ والدین، نہ شوہر، نہ بیوی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ لہٰذا ہم کو اپنی تیاری خود کرنی ہے، مجھے اور آپ کو اپنے اعمال خود خوبصورت بنانے ہیں تاکہ کل قیامت کے دن وہ چیز ہمارے کام میں آئے انشاءاللہ۔ یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے آگے کی آیت سے، اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو ہم جتنا کہیں کم ہے۔ ان آیت کی شروع ہونے سے پہلے تھوڑا سا ہم دیکھیں کہ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو چنا،
شروع سے لے کر آخر تک سارے پیغمبر آپ کی نسلوں سے آئے. سبحان اللہ، کتنا بڑا آنر ہے. آپ دیکھیں یہ پوری کی پوری ذریت ان کی اولاد میں سے سارے نبی آتے رہے. ایسی کیا خاص کوالٹی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا تھا. سبحان اللہ، کہ ادھر ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد میں سے اسحاق علیہ السلام اور دوسری طرف اسماعیل علیہ السلام، کہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تمام انبیاء آتے رہے یہاں تک کہ بنی اسرائیل تک. اور پھر بنی اسرائیل کا جب معاملہ ختم ہوا تو جب انبیاء آئے اس کے بعد کوئی نبی اگر آئے، یعنی بنی اسرائیل میں تو انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا، اور جو آخری نبی آئے تو وہ بھی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے. سبحان اللہ، یعنی خوش قسمتی کی انتہا ہے. آپ دیکھیں کہ کبھی ہم سوچیں، کبھی امیجن کریں کبھی آپ، اور سچ میں جب ابراہیم علیہ السلام کا ہم سوچتے ہیں نا تو اندر سے کچھ کمی کا احساس ہوتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، آج ہم کس مقام پر ہیں، ہم کیا قربانیاں دے رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. کیسی قربانیاں دی تھی انہوں نے کہ حد ہو گئی. جو اولاد انسان کو جو سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے، اور اولاد میں انسان کی خود کی اپنی جان ہوتی ہے دیکھا جائے تو، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اپنی اولاد کو قربان کر دو تو اپنی اولاد کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اور اپنی طرف سے تو انہوں نے قربان کر ہی دیا تھا، وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اچانک بچا لیا. ان کو تو نہیں معلوم تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بچا لینے والا ہے اولاد کو. صحیح کہا ہے کسی نے کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا باتیں ہیں. ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا. ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں. واقعی میں ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، ہر ایک کی قسمت میں نہیں آتی ہے خوش قسمتی. چند ہی لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ چن لیتا ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں. ہم سوچیں کہ میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں. ہمیں تو بہت چھوٹی چھوٹی قربانیوں کے لیے کہا گیا ہے نا کہ اچھا اپنے نفس کو کنٹرول کرو. فجر کے وقت اپنی نیند کو بھگا کر تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہو جاؤ. صرف 5 وقت کی نمازیں فرض کی گئی ہیں اور ہمیں ان 5 وقت کی نمازوں میں وقت پر حاضری دینا ہے، ان نمازوں کو ادا کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چند فرائض رکھے ہیں ہمارے لیے، ان فرائض کو پورا کرنا ہے بس. زیادہ قربانیاں دینی بھی نہیں ہے ہمیں. مال میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف 2.5% مانگا ہے ہم سے، ہم وہ بھی نہیں دیتے ہیں. وہ تو بیٹا قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، ہم تو اتنے بہانے بناتے ہیں کہ قربانی ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے. بھلا ہم صاحب نصاب تھوڑی ہیں، ہم پر تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے، لہٰذا ہم کو قربانی بھی ضروری نہیں ہے. پتہ نہیں یہ کس نے نکالا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون سی، آپ کے پاس اتنی اماؤنٹ ہوا کرتی تھی کہ آپ زکوٰۃ دیا کرتے تھے؟ آپ کے پاس ایسی کوئی اماؤنٹ نہیں ہوتی تھی. آپ نصاب، آپ کے پاس اتنی رقم ہوتی نہیں تھی کہ آپ صاحب نصاب ہو سکتے تھے. آپ تو اسی وقت تقسیم کر دیا کرتے تھے، لیکن آپ نے ہر سال قربانی کی. تو ہم کو کتنے بہانے آتے ہیں نا قربانی نہ کرنے کے، کتنے ہم نئے نئے بہانے پیش کرتے ہیں. اور وہ کیسے بندے تھے وہ کہ ڈھونڈتے رہتے تھے موقع کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کیا چیز قربان کر دے، اور قیمتی سے قیمتی چیز قربان کر دیتے. تمام انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد صحابہ کرام وہ موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ انہیں کوئی موقع ملے اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ لگا دیں، اپنا وقت. اور آج ہم موقع ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کہاں سے ہم بچ سکیں اور کہاں سے ہم اس راستے سے نکل سکیں کہ ہم کو کوئی قربانی نہ دینا پڑے. کتنا فرق ہے نا. تھے تو آبا ہی تمہارے مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے امید فردا ہو. یعنی وہ ہمارے آبا و اجداد ہی تھے، لیکن ان کا معیار، ان کی قربانیاں، ان کی سوچ بالکل ڈیفرنٹ. اور آج ہمارا معاملہ بالکل ڈیفرنٹ. ہم تو صرف تمناؤں اور آرزوؤں میں جی رہے ہیں. جیسے یہودیوں نے حقیقت سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی، فراموش کر دی تھی، اور تمناؤں میں جیتے تھے وہ کہ ہم بخشے بخشائے ہیں. اور ہم بھی اسی تمنا اور آرزو کے نظر ہو گئے ہیں کہ بس ہم تو امت محمدیہ ہیں، ہمیں کچھ قربانی دینے کی ضرورت نہیں، ہم دنیا کے بندے بن کر رہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ہمیں بخش دے گا. تو تھوڑا سوچ کے پڑھیں اور الرٹ ہو جائیں اور دل میں نیت کریں کہ اے اللہ تعالیٰ جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام کو چنا، ہم کو بھی چن. ہم اس قابل تو ہے نہیں، ہم تو ہر معاملے میں بہت کمزور ہیں، ایمان کمزور ہے، سب کچھ کمزور ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور ہم پر رحم فرمائے گا ہماری نیتوں کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی چن لے اپنے کام کے لیے، اپنے دین کے لیے. آیت نمبر 124. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ
وَإِذِ ابْتَلَىٰ اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو رب نے اس کے بکلمات ساتھ چند باتوں کے فَأَتَمَّهُنْ تو اس نے پورا کر دیا ان کو. فَأَتَمَّهُنْ تا میم میم اس کا روٹ ورڈ ہے. قالا اس نے فرمایا انی بے شک میں جاعلک بنانے والا ہوں تجھے للناسی لوگوں کے لیے امام. قالا اس نے کہا ومن اور ذریتی اولاد میں سے میری. قالا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ینالو نہیں پہنچے گا عہد ظالمین عہد میرا ظالموں کو. اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے ساتھ چند کلمات کے تو پورا کر دیا اس نے ان کو. اللہ تعالیٰ نے کہا بے شک میں بناؤں گا تجھے لوگوں کا امام. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور میری اولاد میں سے بھی. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں پہنچتا میرا عہد ظالموں کو. اب یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں میں آزمایا اور وہ چند کلمات کیا تھے. اب دیکھیں یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ چند کلمات. ابراہیم علیہ السلام ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں خبر دے رہا ہے جن کی امامت تمام گروہوں کے درمیان متفقن علیہ ہے. آپ سوچیں کتنا آنر ہے ان کو کہ آج یہود ان کو مانتے ہیں، نصارہ ان کو مانتے ہیں اور ہم مسلمان بھی الحمدللہ ان کو مانتے ہیں. 3 بڑے بڑے جو دنیا میں آج بڑے مذاہب ہیں وہ سب کے سب ان کو مانتے ہیں. اہل کتاب کے تمام گروہ ان کی پیشوائی کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اسی طرح مشرکین مکہ بھی یعنی جو اہل کتاب تھے وہ تو مانتے ہی مانتے تھے، مشرکین مکہ بھی ان کو مانتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو چند باتوں میں آزمایا، ان کا امتحان لیا. یعنی کچھ ایسے احکامات دیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اپنے بندوں کے امتحان اور آزمائش کے لیے اس میں مبتلا کرتے ہیں اپنے نیک بندوں کو، تاکہ انہیں حق اور باطل کی کسوٹی پر وہ پورے اتر جائیں. اور جو شخص ابتلا اور امتحان میں ثابت قدم رہتا ہے دراصل پھر وہ کھرا بن کر نکل جاتا ہے. اور جو شخص ابتلا اور امتحان میں ثابت قدم نہیں رہتا، شکایتیں کرنے لگتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو ایسا شخص پھر اس راہ سے باہر نکل جاتا ہے، یعنی وہ چنا نہیں جاتا پھر. تو جو شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آئی ہوئی آزمائشوں میں پورا اترتا ہے اور امتحانات میں کامیاب ہوتا ہے، پھر ایسے ہی شخص کو کہ اللہ تعالیٰ درجات بلند کر دیتے ہیں، پھر اس کی قدر و قیمت بہت بڑھ جاتی ہے، اس کے اعمال قبول ہوتے ہیں اور اس آزمائش کی بھٹی سے نکل کر وہ کندن بن جاتا ہے. سبحان اللہ. جب بھی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھتے ہیں دل میں خواہش ہوتی ہے کہ ہم ان کو دیکھیں کہ کیسے تھے وہ، کہ اپنے رب کی ہر بات کو ماننے والے. جب بھی قرآن میں ان کا ذکر آیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یکسو حنیف کا لقب اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے. کوئی ایک لقب ہے قرآن میں، ان کا کئی لقب ہم کو ملتے ہیں. خلیل اللہ تعالیٰ کے دوست، حنیف یکسو عبادت کرنے والے جو مشرکوں میں سے نہیں تھے، مسلم فرما بردار اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو جھکا دیا تھا کہ جب بھی ان کے رب نے ان سے کہا کہ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. سبحان اللہ کی یہ آیت تو اتنی پیاری ہے کہ جب بھی کہا ان کے رب نے کہ سر اطاعت خم کر دو، اور انہوں نے سر اطاعت اپنا خم کر دیا کہ جو رب کی مرضی، جو مالک کی مرضی. سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے کہ ہر بات میں، ہر معاملے میں انہوں نے بغیر کسی بل کے اپنی پیشانی پر بل لائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر حکم کے آگے سر جھکا دیا. آپ دیکھیں کہ آج میرے اور آپ کے سامنے کتنی ایسی آیتیں آتی ہیں، کتنے ایسے احکامات آتے ہیں کہ ہم اسی طرح خوشی خوشی سر جھکا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے، یا قیل و قال کرنے لگتے ہیں کہ اچھا یہ تو بہت مشکل ہے، کل سے کریں گے، یا دیکھیں گے اگلے ہفتے سے یا نیکسٹ ایئر سے کریں گے، اور یہ تو آج کے دور کے لیے نہیں ہے، یہ تو صحابہ کرام کے زمانے کی باتیں ہیں، آج کے دور میں بھلا ہم کہاں کر سکتے ہیں اس کو امپلیمنٹ. ایسی باتیں آج ہم سوچتے ہیں نا. لیکن جو اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر حکم کے آگے فوراً سر جھکا دیتے ہیں، سمعنا و اطعنا. تو اللہ تعالیٰ کے انہی بندوں میں سے ایک ابراہیم علیہ السلام ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا بلند مقام عطا کیا کہ ان کو خلیل کہا کہ دوست، اور جن کاموں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا تھا وہ اس آزمائش میں پورے اترے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو سعی تھی، ان کی کوشش، ان کی جد و جہد کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا اور ہمیشہ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے قرآن میں رکھ دیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی کوشش کا بڑا قدردان ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ذرا سی کوشش کو بھی ضائع نہیں جانے دیتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، میں تجھ کو لوگوں کا امام بناؤں گا. یعنی وہ زندگی کے ہر معاملے میں تمہاری پیروی کریں گے اور تمہاری پیروی کر کے وہ آخرت کی کامیابی اور
सआदत हासिल कर सकेंगे, अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे। यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके की पैरवी करके सब लोग कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तुम्हें हमेशा तुम्हारी तारीफ होती रहेगी और तुम्हें अज्र मिलता रहेगा जो लोग तुम्हारे तरीके की पैरवी करेंगे। आप देखिए कि आज हमारी हर नमाज में हम जो दरूद पढ़ते हैं, हम किस पर दुआएं और रहमतें भेजने की दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से? इब्राहिम, जो दरूद इब्राहिमी हम पढ़ते हैं, आज नाम ही उसका क्या है, दरूद इब्राहिमी, और ये हमें हमारे रसूल ने तालीम दी है। 4500 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज तक, यानी आज देखा जाए तो हमारा पूरा दीन देखा जाए तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके की पैरवी करता है। आप खुद देखें कि हज, पूरा हज हमें किसकी याद दिलाता है, या किसके तरीके की पैरवी करते हैं हम हज में? पूरा का पूरा हज इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी फैमिली के लिए है देखा जाए तो। फिर नमाज जो हम पढ़ते हैं, किसने दुआ की थी कि ए अल्लाह ताला रब्बि जअलनी मुक़िमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ थी। फिर अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, वत्तख़िज़ मिन मक़ाम इब्राहिम मुसल्ला, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जगह को नमाज की जगह बना लो। तो नमाज भी देखा जाए तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की याद दिलाती है। रोजा हम किस खुशी में रखते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी देखा जाए तो, कि अल्लाह ताला इन लोगों के लिए इन्हीं में से एक रसूल मबूस फरमाई हो जो इन्हें तेरी आयत पढ़कर सुनाए, जो इनका तज़किया करे। तो उस खुशी में अल्लाह ताला ने क्या किया कि कुरान को नाजिल किया, और कुरान को नाजिल करने की खुशी में जिस दिन कुरान नाजिल हुआ, जिस महीने में नाजिल हुआ, अल्लाह ताला ने उस महीने के रोजे हम पर फर्ज करार दे दिए। सुभान अल्लाह। ये भी देखा जाए तो उनकी दुआ का ही एक हिस्सा है। और फिर ज़कात, तो हम सब जानते हैं कि ज़कात का हुक्म दिया गया था तमाम अंबिया को। खुद अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में फरमाते हैं कि इस्माइल अलैहिस्सलाम जो हमारे नेक बंदों में से था, वो अपने घर वालों को नमाज और ज़कात का हुक्म दिया करते थे। तो देखा जाए तो हर चीज लिंक कहाँ जा रही है? आप देखें, पूरा का पूरा हमारा दीन अगर है तो वो किसकी हमें याद दिलाता है? हमारे दीन के जितने फराइज हैं वो सब के सब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की याद हमें दिलाते हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जो भी तुम्हारी पैरवी करेंगे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इतना बड़ा दर्जा दिया कि जो तुम्हारी पैरवी करेंगे, जो तुम्हारे पीछे चलेंगे, तुम्हें हमेशा उनकी मदह और सना हासिल रहेगी और तुम्हें बेपनाह अजर मिलेगा जो भी आपकी अजमत का कायल होगा। तो सुभान अल्लाह, ये अफजल तरीन दर्जा है जिसमें लोग एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर रग़बत करते हैं, और एक ऐसा बुलंद मुकाम है कि जो अमल करने वाले लोग हैं वो उस तक पहुंचने के लिए बड़ी जद्दोजहद करते हैं। और ये कामिल तरीन हालत है जो सिर्फ अल्लाह ताला एक तो अपने अंबिया और मुरसलीन को, और जो उनके पैरोकार होते हैं, जो सिद्दीकीन हैं, जो शुहदा है, जो सालिहीन है, उनको अल्लाह ताला ये ऑनर देता है कि जो अंबिया इकराम की पैरवी करते हैं और उस रास्ते पर चलते हैं जो अल्लाह ताला के दीन की तरफ दावत देने वालों के अंदर होती है। जो दीन के दाई होते हैं उनके अंदर ये क्वालिटीज होती है कि वो अंबिया इकराम की पैरवी करते हैं, वो एज इट इज उनके कदमों को फॉलो करते हैं, उनके रास्ते पर कदम रखते हैं, उन्हीं के तरीके की पैरवी करते हैं। तो जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस मुकाम बुलंद पर पहुंच गए, अल्लाह ताला ने उनको फायज कर दिया, तो उन्होंने अपनी औलाद के लिए भी उसी मुकाम को पसंद फरमाया। जो कहा ना कि अल्लाह ताला क्या मेरी औलाद से भी ये वादा है, तो अल्लाह ताला ने क्या फरमा दिया। आप देखिए कितना अल्लाह सुब्हानहू तआला का, आप देखिए मामला कितना क्लियर है कि यहाँ पर अल्लाह ताला ने उसी वक्त फरमा दिया कि नहीं, मेरा अहद जालिमों को नहीं पहुंचता। और जालिम कौन? यानी जिसने अपने नफ्स पर जुल्म किया, उसको नुकसान पहुंचाया और उसकी बेकदरी की। क्योंकि जब जुल्म करता है इंसान, तो एक्चुअली जो इंसान ने, जो अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर जो फितरत में रख दिया है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की फरमाबरदारी करना, अल्लाह ताला के आगे झुकना, जब इंसान वो काम नहीं करता, वो अल्लाह ताला के आगे झुकता नहीं है, तो फिर एक्चुअली वो जुल्म करता है अपने आप पर। तो ये एक ऐसा मुकाम है जहां तक पहुंचने का जरिया सिर्फ सब्र और यकीन है, और उसका नतीजा ये निकलेगा कि फिर अल्लाह ताला बुलंद दर्जात से नवाजेगा। इसमें तमाम चीजें आ जाती हैं, आमल सालिहा, अखलाक जमीला, यानी बेहतरीन अखलाक हो आपका, खसाइल हमीदा, यानी आपके अंदर वो ऐसी सिफात पैदा हो जिसकी वजह से तारीफ की जाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए मोहब्बत, खशियत, अनाबत, यानी अल्लाह ताला की तरफ झुकना, रुजू करना, और अल्लाह ताला के लिए अपने आप को सरेंडर कर देना, सर जो है झुका देना अल्लाह ताला के हर अहकामात पर। तो जो ये काम करेगा वो उससे बच जाएगा, और जो ये काम नहीं करेगा बस उसने जुल्म किया। तो यहाँ पर आयत से ये पता चलता है कि जो जालिम नहीं, वो इस इमामत के बुलंद मुकाम तक पहुंच सकता है। और लेकिन वहां पहुंचने के लिए फिर क्या करना होगा? वैसी क्वालिटीज अपने अंदर पैदा करनी होगी, यानी मुझे और आपको अपने अंदर वो क्वालिटीज पैदा करनी होगी जो हमें उस बुलंद रुतबे तक पहुंचा दे।
تو یہ کون لوگ ہوں گے؟ جو علماء ہوں گے، جو صالحین ہوں گے، جو عدل کرنے والے ہوں گے، جو احسان کرنے والے ہوں گے، جن کے اندر جو بھی ان کی قوت ہوگی، جو طاقت ہوگی، وہ سب اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگانے والے ہوں گے، جو قیام کرنے والے ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے آگے نماز میں کھڑے رہ کر قیام کرنے والے، جو فاسق نہیں ہوں گے، جو ظلم کا ساتھ نہیں دیں گے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اہل تقوی کہلانے کے مستحق ہیں، اور جو لوگ یہ کام نہیں کریں گے وہ ظالم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہو، جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرنے والے لوگ ہوں، نہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ظالموں میں شمار کرے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 125۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ وَإِذْ اور جب جعلنا بنایا ہم نے البیت گھر کو مثابتاً لوٹنے کی جگہ، للناس لوگوں کے لیے، وامنا اور امن کی جگہ، واتخذوا اور تم بناؤ من مقامی مقام ابراہیم مصلی ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو نماز کی جگہ، وعہدنا اور عہد لیا ہم نے یا اور ذمہ لگایا ہم نے، الی ابراہیم طرف ابراہیم علیہ السلام کے، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کے، ان کے طہرا تم دونوں پاک رکھو، بیتیا میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ بیت با یا تا سے بیت گھر کو کہتے ہیں یا رہنے کی جگہ، اور وہ جگہ جہاں کوئی شخص اور اس کے اہل و عیال رات بسر کرتے ہوں، کیونکہ بیت رات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ للطائفین اس کا روٹ ورڈ توا واو فا ہے، کسی چیز کے گرد چکر لگانا اور گھومنا، اور طوفان بھی اسی سے نکلا ہے، ایسی مصیبت یا حادثہ جو انسان کو چاروں طرف سے گھیر لے۔ اکفا والعاکفین عین کاف فا اس کا روٹ ورڈ ہے اکفا، تعظیماً کسی چیز کی طرف متوجہ ہونا۔ شریعت میں اس سے مراد مسجد میں عبادت کی نیت سے رہنا اور اس سے باہر نہ نکلنا ہے۔ اب یہاں پر خاص طور سے جو باتیں کہی گئی ہیں کہ اس گھر کی تعمیر کی بات ہے، اور مثابتاً کہتے ہیں مرجعاً یاتونہ ثم یرجعون الی اہلہم، کہ جہاں لوگ پلٹ کر آتے ہوں۔ اور واقع میں سبحان اللہ آپ دیکھیں کہ کعبۃ اللہ کی جو کوالٹی ہے، یعنی جب ہم حرم جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا خود الحمدللہ یہاں سعودی عرب میں رہتے ہوئے ہم لوگ اتنے بار بار جاتے ہیں، لیکن آپ نے خود اس بات کو محسوس کیا ہوگا کہ جب وہاں سے واپس پلٹتے ہیں تو دل اداس سا ہو جاتا ہے، دل چاہتا نہیں کہ ہم وہاں سے نکلیں، بلکہ بار بار ہماری گردن پلٹتی رہتی ہے اور ہم پیچھے پلٹ پلٹ کر دیکھتے رہتے ہیں کہ دوبارہ ہم کب یہاں آئیں گے، اور وہاں سے نکلتے وقت ہر ایک کی دعا یہی ہوتی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ پھر اس جگہ لانا۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے جو ممالک ہیں انڈیا پاکستان سے جو بھی لوگ آتے ہیں، وہ زندگی بھر اپنی جمع پونجی جمع کرتے رہتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت ہم کریں، حج کے لیے جائیں، عمرہ کے لیے جائیں، اور ان کی دعا شروع میں کیا ہوتی ہے جانے سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ ہمیں وہاں پر لے جا، اپنے گھر کی زیارت کروا دے، اپنے گھر کا ہمیں طواف کروا دے، جو بھی ان کی نیت ہوتی ہے حج یا عمرہ کی۔ تو جب تک وہ یہاں نہیں آئے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ ایک دفعہ ہمیں وہاں لے جا، اور جب وہ یہاں آ جاتے ہیں تو پھر ان کی دعا کیا ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ اور لے آ۔ سبحان اللہ، یہ مثابہ ہے ایکچولی کہ لوٹنے کی جگہ، یعنی ہر ایک کا دل چاہتا ہے، کیونکہ اس کی نسبت کس سے ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بیت اللہ، اللہ کا گھر، کعبۃ اللہ، اللہ کا کعبہ، اللہ کی نشانی۔ حالانکہ دیکھا جائے تو اتنا سادہ اور سمپل سا وہ گھر ہے، وہ صرف 4 دیواری ہے، وہ بھی پتھروں کی بنی ہوئی ہے، اس پر بلیک کور ہے۔ اس میں دیکھا جائے تو بظاہر ہم دیکھتے ہیں آج دنیا میں کتنے خوبصورت خوبصورت لوگ گھر بناتے ہیں نا، کہ ایک شاہکار ہوتے ہیں خوبصورتی کا گھر، اتنی خوبصورت کلرنگ ہوتی ہے اس میں، اور کیا کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن وہاں پر جب ہم جاتے ہیں وہ خوبصورت گھر کو دیکھ کر ہم تھوڑی دیر تعریف تو ضرور کر لیتے ہیں، لیکن وہاں واپس پلٹ کر آنے کو ہمارا دل نہیں چاہتا، کبھی ہم نے دعا نہیں کی کہ چاہے وہ دوبارہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہاں پر لا۔ لیکن جب ہم بیت اللہ جاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گھر، تو وہاں پر اتنے سادے گھر کو دیکھ کر جو ہمیں اندر سے خوشی کا احساس ہوتا ہے، جو محبت کا احساس ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی نشانی میں سے ایک ہے، تو آپ دیکھیں کہ دل چاہتا ہے کہ دوبارہ پلٹ کر آئیں یہاں پر۔ تو ہر کوئی وہاں جو آنے والا ہے
وہ ضرور یہ دعا کر کے نکلتے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ یہاں پر لیا. سبحان اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی خاص خصوصیت ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی نسبت اللہ سبحان تعالیٰ کی وجہ سے ہے. وہ بیت اللہ ہے تو لوٹنے کی جگہ, اور اس کو تعمیر کرنے کا آنر کسے ملا؟ آپ دیکھیں کتنا بڑا آنر, کتنا بڑا مقام ہے یہ کہ اس گھر کو تعمیر کرنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسے حکم دیا؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام, یعنی ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا. اور دیکھیں ابراہیم علیہ السلام یہاں پر ایک بہترین والد کی کیا خصوصیت ہوتی ہے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر نیک کام میں والد اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں. تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے ساتھ ساتھ رکھیں, نیکی میں ان کو آگے بڑھائیں, نیکی میں وہ ہمارے مددگار ہوں, ہمارا ہاتھ بٹانے والے ہوں. جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ساتھ لگایا کعبۃ اللہ کی تعمیر میں, ہم بھی اللہ تعالیٰ کے دین کے کاموں میں اپنے بچوں کو ساتھ رکھیں, اپنا مددگار ان کو بنائیں, ان کو بچپن سے ساتھ رکھیں, ان کو بھی کام کی ترغیب دیتے رہیں تاکہ وہ دین کے دائی بنے. اور جیسے ہی ایک سلسلہ ختم ہو, ایک نسل جائے تو دوسری نسل اس کی جگہ لے لے. ہم ختم ہو, ہم دنیا سے جائیں, ہماری جگہ ہمارے بچے لے لیں اس دین کو آگے پہنچانے کے لیے, اس دین کی تبلیغ کے لیے. وہ خلا نہ رہے بلکہ وہ پور ہوتا جائے ہمارے بچوں کی وجہ سے. ہم کیا سمجھتے کہ اچھا یہ بچے ہیں, چھوٹے ہیں, ابھی ان کو چھوڑ دو, لیکن نہیں. آپ دیکھیں کہ جب وہ بالکل ینگ تھے اسی وقت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اپنے ساتھ تعمیر میں لگا لیا اور دونوں مل کر تعمیر کرتے رہے. اور اس لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ ان طہر بیتی للطائفین, کہ تم دونوں پاک رکھو میرے گھر کو. کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے, اعتکاف کرنے والوں کے لیے, رکوع کرنے والوں کے لیے, سجدہ کرنے والوں کے لیے. تو سب سے زیادہ وہاں جانے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ یعنی ہم کعبۃ اللہ جائیں تو ہمارے لیے وہاں کیا لازم آ جاتا ہے کہ ہم اس کا طواف کریں, ہم اعتکاف کریں, وہاں بیٹھیں جم کر, ہم رکوع کریں, ہم سجدہ کریں. یہ نہیں کہ ہم کعبۃ اللہ تو جائیں اور دل میں خواہش لے کر جائیں کہ اچھا جا کر وہاں شاپنگ کریں گے مکہ میں. کچھ لوگ آتے ہیں وہاں پر عمرہ کے لیے, حج کے لیے, ہر ایک کو اپنے اپنے حساب سے ملتا رہتا ہے وہاں پر. کوئی آتا ہے شاپنگ کے لیے آتا ہے, یعنی چلو عمرہ تو ہو ہی جائے گا لیکن خاص شاپنگ کر لیں گے سعودی عرب میں. اور کچھ آتے ہیں جو صرف اللہ کی خاطر آتے ہیں, ان کا مقصد صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضامندی ہوتا ہے. تو ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے لے کر جاتا ہے وہاں سے جو اس کی سوچ ہوتی ہے. تو کبھی یہ چھوٹی موٹی چیزوں کے لیے, چھوٹے موٹے کاموں کے لیے اس کو ضائع نہ کر دیں اپنے اجر کو. جیسے کسی نے بہت اچھی بات کہی تھی نا کہ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں دیکھیے پروانہ ادھر آتا ہے یا ادھر کو. یعنی وہاں تو کعبۃ اللہ موجود ہے, ہمیں اسی کے گرد گھومتے رہنا ہے جیسے پروانہ گھومتا ہے شمع کے گرد. ہم کو بھلا وہاں کے مارکیٹ سے, وہاں کے مال سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ شاپنگ تو پوری دنیا میں کہیں پر بھی آپ کر سکتے ہیں, لیکن آپ کو کعبۃ اللہ کہیں اور نہیں ملنے والا. وہ ایک ہی جگہ پر ہے بس, اور وہیں جا کر آپ کو اس کا طواف کرنا ہے, وہیں نماز پڑھنی ہے. تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے وہ گھر تعمیر کروایا, اور آپ دیکھیں کہ آج تک وہ گھر انہی لوگوں کے لیے مخصوص ہے جو رکوع کرتے ہیں, طواف کرتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں. سبحان اللہ, کتنا آپ دیکھیں کہ ان سے کیسے کام لیا اللہ تعالیٰ نے, اور کیسے وہ آج تک قائم اور دائم ہے. ذرا ہم غور کریں, میں اور آپ سوچیں کہ میرا کوئی ایک کام ایسا ہے یا ہو سکتا ہے جو میں نے خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کی ہوں اور جو میرے مرنے کے بعد بھی میرے لیے صدقہ جاریہ بنے. ایسا کوئی کام ہے جو میں نے کیا ہے کہ میں مر جاؤں اور میرے مرنے کے بعد ہزارہ سال بھی گزر جائے تو وہ کام ہوتا رہے اور اس کا اجر مجھے ملتا رہے؟ سبحان اللہ, 4,500 سال سے وہاں مسلسل, صرف جب مشرکین مکہ نے اس کو ختم یعنی شرک اور بت پرستی کا گڑھ بنا لیا تھا, لیکن اس وقت بھی طواف ہوتا رہا, یعنی اس گھر کا طواف ہمیشہ سے ہوتا رہا. طواف تو مشرکین مکہ بھی کرتے تھے, وہ کبھی بند نہیں ہوا. تو کیسے انہوں نے تعمیر کی تھی, کیا وہ خلوص تھا ان کا, وہ کیسا ان کا جذبہ تھا. آپ دیکھیں کہ میرے اور آپ کے اندر کوئی ایسا جذبہ ہے کہ ہم نے خلوص نیت سے کوئی ایسی چیز کبھی تعمیر کروائی ہو یا کوئی ایسا کام کیا جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے, اور اللہ تعالیٰ رہتی دنیا تک, قیامت تک اس کو قائم رکھے تاکہ ہم کو اس کا اجر ملتا رہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں میں ایسا اخلاص پیدا کرے انشاءاللہ, اور ہمیں توفیق دے کہ ہم کوئی ایسا کام کر سکیں جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو, ہمارے مرنے کے بعد بھی اس کا اجر ہم کو ملتا رہے. آگے دیکھیے, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ قال, اور کہا جب,
ابراہیم علیہ السلام نے رب اجعل، اے میرے رب تو بنا حاضہ اس بلدن شہر کو، آمینن امن والا، ورزق اور تو رزق دے، اہلہ رہنے والوں کو اس کے، من الثمرات پھلوں میں سے، من جو آمن ایمان لائے، منہم ان میں سے، باللہ والیوم الآخر اللہ پر اور یوم آخر پر، قال اس نے فرمایا، ومن اور جو کوئی یہ جس نے کفر کیا، فأمتعہ تو میں فائدہ دوں گا اس کو، قلیلاً تھوڑا، ثم پھر اضطرہ میں مجبور کروں گا اس کو، دعا درا سے درارا سے ہے یہ، الی عذاب النار طرف عذاب کے آگ کے، وبئس المصیر اور کتنا برا ہے انجام، مصیر سواد یا راسی ہے لوٹنے کی جگہ۔ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اے میرے رب بنا اس جگہ کو شہر امن والا، اور رزق دے اس کے باشندوں کو پھلوں سے، جو کوئی ایمان لائے ان میں سے ساتھ اللہ اور یوم آخرت کے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اور جس نے کفر کیا بس فائدہ دوں گا میں اسے تھوڑا سا، پھر مجبور کر دوں گا اسے طرف عذاب جہنم کی، اور بری ہے وہ جگہ پھرنے کی۔ آپ دیکھیں کہ اوپر کی آیت اور یہ آیت کہ ایک تو ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو مصلی بنانا ہے، نماز کی جگہ بنانا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اس گھر کے تعلق سے جو یعنی اس آیت میں دراصل جو دونوں آیت میں، اوپر کی اور نیچے کی آیت میں جو شرائط بتائی گئی کہ اس گھر کو کس کے لیے مخصوص کرنا ہے، صرف عبادت کے لیے مخصوص کرنا ہے، اور یہ صرف مسجد حرام کے لیے ہے یہ چیزیں، یعنی طواف صرف مسجد حرام کا کیا جائے گا، کسی اور مسجد کا نہیں۔ اعتکاف سب مسجد میں کر سکتے ہیں، یعنی اعتکاف کے لیے مسجد کی شرط ہے، لیکن کعبۃ اللہ کے لیے یہاں پر خاص طور سے ذکر کیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو کعبۃ اللہ کی جو فضائل ہیں وہ تو ہم سب جانتے ہیں بالکل ہی الگ ہیں، سبحان اللہ۔ یہاں پر نماز پڑھنا، کئی نمازوں کے پڑھنے کا ثواب اس کو ہم کو ملتا ہے۔ تو اللہ کا گھر ہونے کے حوالے سے یہ نہایت اس بات کا متقاضی ہے یہ جگہ کہ وہاں پر بہت زیادہ پاکی اور صفائی کا اہتمام کریں، اور اس کے لیے جدوجہد کریں اور اپنی پوری طاقت لگا دیں کہ وہاں پر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی رہے، کوئی شرک نہ ہو، وہاں بت پرستی نہ ہو، کوئی بدعت نہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف یہ نسبت عزت اور شرف اور تقریم کے متقاضی ہے، کیونکہ اس گھر کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ تو لہٰذا بندوں کو چاہیے کہ اس کی تعظیم اور تکریم کریں، اور یہ دراصل بیت اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف جو کہ اس کی نسبت ہے، یہی اس کی طرف کھنچنے کا سبب ہے، یعنی ہمارا دل اس کی طرف پلٹتا ہے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کو بنا لیا تو انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس گھر کو امن کی جگہ بنا، اور یہاں کے رہنے والوں کو مختلف قسم کے پھلوں سے رزق عطا کرے۔ تو سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو کیسے قبول کیا، اور کتنی برکت ہے کہ آج آپ مکہ جائیں تو آپ کو وہاں پر ہر قسم کا پھل ملے گا، حالانکہ وہاں پھل نہیں ہوتے ہیں، کتنی پتھریلی زمین ہے، دور دور تک صحرا ہے، یا پتھر ہے، یا پہاڑ ہیں، لیکن وہاں پر ہر قسم کا پھل موجود ہے۔ پھر ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ آ جاتے ہیں وہاں پر حج کے وقت، عمرے کے وقت، لیکن کبھی کوئی بھوکا نہیں رہا، اتنے سارے لوگوں کے لیے فوڈ کافی ہو جاتا ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ یہ برکت ہے اس گھر کی، اس جگہ کی۔ تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی تھی تو انہوں نے دعا میں قید لگا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ایمان والے ہوں گے انہی کو عطا کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، میں دوں گا تو کافروں کو بھی، لیکن پھر ان کو آخرت میں عذاب کی طرف کھینچوں گا، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے رزق کی دعا کی اور اس کے لیے ایمان کی شرط لگا دی تھی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ رزق مومن اور کافر دونوں کو ملے گا، لیکن جس نے کفر کیا، اب یہاں پر کفر کوئی بھی کر سکتا ہے، ایک مسلمان بھی کر سکتا ہے، یعنی کفر کا مطلب یہاں پر ناشکری بھی ہو سکتی ہے۔ تو رزق تو اللہ تعالیٰ سب کو دے گا، جو اس کی عبادت کرے، جو اس کی عبادت نہ کرے، سب کو دے گا، لیکن پھر آخرت میں اس کے لیے عذاب ہوگا۔ دنیا میں تھوڑا سا فائدہ دے کر اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو عذاب کی طرف کھینچیں گے، تو اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے ہم کو۔ تو یہاں پر ایکچولی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رزق کی کشادگی کے لیے دعا کرنا انبیاء کرام کا کام ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، لہٰذا ہم کو بھی دعا کا اہتمام کرنا چاہیے رزق میں برکت کا۔ اور جو بھی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے، ایکچولی ضروری نہیں کہ وہ مل ہی جائے، لیکن آپ کی دعا قبول یعنی آپ کی دعا اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہو جاتی ہے، اس کا کچھ نہ کچھ اجر ضرور ملے گا۔ تو دنیا کی کوئی چیز مانگنا کوئی خلاف سنت یا نیکی کے خلاف نہیں ہے۔ انہوں نے دنیا میں رزق کی کشادگی کی دعا کی، اور حالانکہ وہ نبی تھے، لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ رزق کی کشادگی کے لیے دعا کرنا کوئی نافرمانی کی بات نہیں ہے۔ دوسری الحمدللہ آج کی ہماری آیتیں ختم ہو گئی۔ ایک اہم بات تھوڑی سی نوٹ کر لیجئے کہ جو ہم نے پڑھا تھا نا، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، اسی آیت کو دیکھ لیجئے، آیت نمبر 121 کو۔ یہاں پر
عبداللہ بن مسعود کا بہت اچھا قول امام ابن تیمیہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے مراد کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی اور وہ اس کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، تو قال یحللون حلالہ، وہ اس کے حلال کو حلال سمجھتے ہیں، ویحرمون حرامہ، وہ اس کے حرام کو حرام سمجھتے ہیں، ویؤمنون بمتشابہ، اور اس کی متشابہات پر ایمان لاتے ہیں، ویعملون بمحکمہ، اور یہ اس کے محکمات پر عمل کرتے ہیں. جیسے کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے، لیکن ایکچولی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے. تو آج کی آیت سے ہمیں جو عملی پوائنٹ ملتے ہیں کہ ہم یہود و نصارہ کی بات نہ مانیں، یہود و نصارہ کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، ان کی خواہشات کی وجہ سے اپنے دین کے جو اقدار ہے اس کو نہ چھوڑیں. اسلام ہے، ہم کو اسی کی پیروی کرنی ہے اور اس کے اقدار کو ہم کو محفوظ رکھنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سارے طریقے چھوڑ کر ہم کو یعنی بیکار کے کاموں سے ہٹ کر ہمیں قرآن کی تلاوت پر توجہ دینا ہے، اس کو حفظ کرنا ہے، اس کی تلاوت کا حق ادا کرنا ہے، اور اس میں سے ہمارے لیے اپنے لیے عمل کی آیات کو ڈھونڈنا ہے کہ ہم کون سی آیت پر ہمیں کیا عمل کرنا ہے، اس پر ہمیں توجہ دینی ہے، اس پر ہمیں دھیان دینا ہے. اور تیسری بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے آج کی آیت سے کہ اپنی آنے والی ضروریت کے لیے بھی ہم کو دعا کرنی ہے. صرف اپنے لیے دعا نہیں کرنی ہے بلکہ آنے والی ضروریت کے لیے بھی دعا کریں ہم کہ اللہ تعالیٰ ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں وہ بھی تیرے دین کی پابند ہو، تیری فرما بردار ہوں، اس میں کوئی فاسق اور فاجر نہ ہو. سب کی سب ہمارے جو آنے والی نسلیں ہیں وہ تیری فرما بردار ہوں، تیرے آگے جھکنے والے ہوں، تیرے آگے سر تسلیم خم کرنے والے ہوں اور تیرے دین کے دائی ہوں. یہ ہم کو آگے کی آنے والی نسلوں کے لیے بھی دعا کرتے رہنی چاہیے. اللہ کرے کہ ہماری آنے والی نسلیں ہم سے زیادہ بہتر، ہم سے زیادہ نیک اور وہ دین کے بڑے بڑے عالم اور فقیہ ہوں انشاءاللہ. قابل توجہ جو پوائنٹ ہے آج کے لیے کہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی غیر مسلم کی بات کو مان لے اور اس پر عمل کرے، بلکہ اس کو چاہیے کہ وہ غیر مسلم سے بات چیت کرے اور اس کو اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کرے. اور دوسری بات یہ ہے کہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے میں ہی ہماری کامیابی ہے. یعنی ہدایت صرف وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا، اور اس راستے کی پیروی کرنے سے ہی ہمیں ہدایت ملے گی، ادروائز نہیں. باقی دوسری تمام باتیں ہمیں گمراہ کر دیں گی. اور تیسری بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دنیا کے پیشوا اور امام ہیں، لہٰذا ہم کو ان کی پیروی کرنی چاہیے. اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہی میں سے کون ہے؟ تمام، ایک طرف آپ کی ضروریت اسحاق علیہ السلام سے چلتی ہے اور دوسری طرف اسماعیل علیہ السلام سے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی پیروی کرنے والا بنائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.